میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ ایک برج جو کہ ہے برج اسد لیو، اگر لیو 2026 میں کامیاب نہیں ہوتا 2026 تو مجھے دلی طور پر افسوس ہوگا۔ اتنا میں نے 2026 اور برج لیو پہ کام کیا ہے، اتنی ویڈیوز آپ کو بنا کے دی ہیں۔ ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، جولائی کی ریٹروگریشن ٹرانزٹ جو بھی ہے اس کے بعد کی جو سچویشن ہے اگست سے ایک دفعہ پھر آپ کو فیور کر رہی ہے۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، برج لیو اسد والو دیٹس یور ٹائم۔ 2026 2 جمع 0 جمع 2 جمع 6 یہ بنتا ہے 10 بنتا ہے 1 + 0 1 ہے سورج کا نمبر، اور سورج ہے آپ کا رولنگ پلانٹ۔ پورے 12 برجوں میں جس برج کا رولنگ پلانٹ ہے سورج، وہ ہے آپ، صرف اور صرف آپ۔ اور اگر آپ نے ترقی نہ کی نا تو یقین مانیں مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوگا۔ میں اس ویڈیو میں ایک دفعہ پھر آپ کو آپ کی پاورز، آپ کی کوالٹیز، آپ کی مسٹیکس، آپ کی اچیومنٹس، آپ کی اپرچونٹیز سب بتانے لگا ہوں۔ کائنڈلی اس کو غور سے دیکھیے گا۔ ویڈیو اچھی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اسپیسیفکلی اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا برتھ چارٹ ہے۔ برج اسد کی اصل طاقت کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ برج اسد کے لوگ دوسروں سے مختلف کیوں نظر آتے ہیں؟ زیادہ لوگ برج اسد کو صرف خود اعتماد، با اثر اور توجہ حاصل کرنے والا سمجھتے ہیں، لیکن روایتی علم نجوم اس شخصیت کے کئی اور پہلو بھی بیان کرتا ہے۔ نجومی تشریحات کے مطابق اسد کی اصل طاقت صرف اس کی ظاہری شخصیت نہیں ہے، اس کے مضبوط حوصلے، عزم اور دوبارہ سنبھل جانے کی صلاحیت میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ آئیں جانتے ہیں برج اسد کی وہ خصوصیات جنہیں اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے مضبوط حوصلہ۔ برج اسد کے افراد مشکلات سے گھبرانے کے بجائے ان کا سامنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر انہیں ناکامی مل بھی جائے تو دوبارہ کھڑا ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ قائدانہ صلاحیت۔ روایتی نجوم کے مطابق برج اسد کو قیادت سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ یہ لوگ اکثر ذمہ داری لینے اور دوسروں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود اعتمادی۔ اسد کی نمایاں خوبی اس کا اعتماد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑے مقاصد حاصل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ فراغ دلی۔ برج اسد کے افراد اپنے قریبی لوگوں کے لیے دل کھول کر تعاون کرنے والے سمجھے جاتے ہیں۔ جب انہیں کسی سے سچی محبت یا دوستی ہو جائے تو وہ بھرپور ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزت کی اہمیت۔ برج اسد کے لوگ عزت اور احترام کو اہم سمجھتے ہیں۔ وہ دوسروں کی عزت بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے لیے بھی احترام کی توقع رکھتے ہیں۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی صلاحیت۔ اسد کی گفتگو، اعتماد اور انداز اکثر لوگوں پر مثبت اثر چھوڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹیم، خاندان یا سماجی حلقوں میں نمایاں نظر آ سکتے ہیں۔ اندرونی طاقت۔ روایتی نجومی نظریات کے مطابق اسد برج کا تعلق سورج سے جوڑا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے اس برج کے افراد میں توانائی، امید اور آگے بڑھنے کا جذبہ نمایاں ہوتا ہے۔ اسد کی اصل طاقت صرف نمایاں شخصیت یا تعریف حاصل کرنا نہیں، بلکہ مشکل حالات میں ہمت برقرار رکھنا، دوسروں کو حوصلہ دینا، اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا اور مسلسل آگے بڑھنے کی کوشش بھی اس کی بڑی خوبیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اصل طاقت وہ نہیں ہے جو صرف دوسروں کو نظر آئے، اصل طاقت وہ ہے جو انسان کو مشکل وقت میں بھی ہارنے نہ دے۔ برج اسد کو اپنے کیریئر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے پروفیشن میں کہاں پر نقصان ہو سکتا ہے؟ 7 عادتیں جو آپ کامیابی کی رفتار کو کم کر سکتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کچھ لوگ بے پناہ صلاحیت، مضبوط خود اعتمادی اور قائدانہ صلاحیت رکھنے کے باوجود اپنے پروفیشن میں توقعات کے مطابق کامیابی حاصل نہیں کرتے؟ اگر آپ کا تعلق برج اسد لیو سے ہے تو روایتی علم نجوم کے مطابق کچھ وجوہات آپ کی شخصیت کی چند عادتوں سے بھی جوڑی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر فیصلہ اکیلا کرنا۔ 7 عادتوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ پہلی عادت، ہر فیصلہ اکیلے کرنا۔ اسد برج کے لوگ اپنی صلاحیت پر بھرپور اعتماد رکھتے ہیں، لیکن کاروبار میں، کیریئر میں ہر فیصلہ تنہا کرنا ہمیشہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ مائع لوگوں سے کبھی کبھی مشورہ کر لیا کریں، مختلف نقطہ نظر سننے کی عادت اپنائیں۔ تنقید کو قبول نہ کرنا۔ تعمیری تنقید انسان کو بہتر بناتی ہے۔ اگر ہر مشورے کو مخالفت سمجھا جائے تو سیکھنے کے موقع کم ہو سکتے ہیں۔ انا کو
فیصلوں پر حاوی ہونے دینا۔ اعتماد ایک خوبی ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ نہ بعض اوقات کاروباری فیصلوں کو، کیریئر کے فیصلوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ غلطی تسلیم کرنے سے نہ گھبرائیں، حقائق کی بنیاد پہ فیصلہ کریں، نتائج کو جذبات سے علیحدہ کریں۔ غیر ضروری اخراجات، کبھی کبھی اپنا تاثر قائم کرنے کی خواہش غیر ضروری اخراجات آپ کا بڑھا دیتی ہے، اور اس لیے آپ اس کو ذرا کنٹرول کریں۔ ذمہ داری تقسیم نہ کرنا، ہر کام خود کرنے کی کوشش ترقی کی رفتار کو سست کر سکتی ہے۔ کامیاب کاروبار مضبوط ٹیم ورک پر قائم ہوتا ہے۔ قابل لوگوں پہ اعتماد کریں، ذمہ داریاں تقسیم کریں، ٹیم کو آگے بڑھنے کا موقع دیں۔ جلدی کامیابی کی توقع، ہر کامیاب کاروبار وقت، صبر اور مستقل مزاجی مانگتا ہے۔ فوری نتائج نہ ملنے پر مایوس ہونا ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ شہرت کو منافع پہ ترجیح دینا، کاروبار کا بنیادی مقصد مضبوط بنیاد، مستقل ترقی اور پائیدار منافع ہونا چاہیے۔ صرف نام بنانے کی بجائے کاروبار کی بنیاد پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ برج سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ آتے آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں۔ دوسروں کی رائے کو اہمیت دیں، تعمیری تنقید سے سیکھیں، مالی نظم و ضبط برقرار رکھیں، ذمہ داری ٹیم کے ساتھ بانٹیں، طویل مدتی منصوبہ بندی کریں، اعتماد کے ساتھ عاجزی بھی اپنائیں، فیصلے جذبات کی بجائے حقائق پہ کریں۔ برج اسد کی سب سے بڑی طاقت اس کی قیادت، خود اعتمادی اور ہمت ہے، لیکن حقیقی کامیابی تب ملتی ہے جب آپ ان خوبیوں کے ساتھ صبر، حکمت، منصوبہ بندی اور ٹیم ورک بھی شامل ہو۔ یاد رکھیں کہ اچھا رہنما صرف آگے نہیں بڑھتا بلکہ اپنی پوری ٹیم کو بھی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ کا تعلق برج اسد سے ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا چیز سب سے اچھی لگتی ہے، درست منصوبہ بندی، مضبوط ٹیم، مالی نظم و ضبط یا مستقل محنت۔ اب آخر میں برج اسد کے مردوں پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ کچھ مرد اپنی مضبوط شخصیت، اعتماد اور باوقار انداز کی وجہ سے ہر جگہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ وہ بڑے خواب دیکھتے ہیں، مشکل حالات میں ہمت نہیں ہارتے اور اپنے قریبی لوگوں کا سہارا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ روایتی علم نجوم کے مطابق برج اسد کے مرد بھی ایسی ہی خصوصیات کے حامل سمجھے جاتے ہیں، لیکن اکثر ان لوگوں کی ظاہری مضبوطی کو تو دیکھ لیتے ہیں جبکہ ان کے احساسات، سوچ اور شخصیت کے نرم پہلو کو سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھیں تمام باتیں عمومی نجومی تشریحات پہ ہیں۔ ہر انسان کی شخصیت اس کی پرورش، تجربات، اقتدار اور مکمل پیدائشی ذائقے کے مطابق مختلف ہو سکتی ہیں، اس لیے ان خصوصیات کو آپ نے حتمی نہیں سمجھنا۔ یہ جسٹ آپ سمجھ لیں میری ریسرچ ہے، اس سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ خود اعتمادی کو غرور سمجھ لیا جاتا ہے۔ اسد مرد اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی اعتماد کی وجہ سے بعض اوقات لوگ انہیں غرور سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ صرف اپنی قدر پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اہم خصوصیات میں خود اعتمادی، مضبوط سوچ، مثبت سوچ، بلند حوصلہ، اپنی صلاحیت پر یقین، محبت میں دل سے ساتھ دینے والا۔ اسد مرد کسی رشتے کو اہمیت دیتا ہے تو پوری ذمہ داری سے نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی شریکیات کی خوشی، کامیابی اور تحفظ کو اہم سمجھتا ہے۔ اہم خصوصیات: خلوص، وفاداری، تعاون، ذمہ داری۔ تعریف سے زیادہ قدردانی چاہتا ہے۔ اسد مرد کو صرف تعریف نہیں بلکہ اپنی محنت کی حقیقی قدر بھی پسند ہوتی ہے، بس اس لیے یہ جاننا اہم ہوتا ہے کہ اس کی کوششوں کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ اہم خصوصیات میں عزت کی خواہش، خلوص کی قدر، سچے الفاظ، اعتماد۔ احساسات ہمیشہ ظاہر نہیں کرتا۔ بظاہر مضبوط نظر آنے والا اسد مرد اپنی پریشانی یا کمزوری ہر کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، اس لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے کبھی دکھ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بھی جذبات رکھتا ہے۔ اہم خصوصیات: صبر، برداشت، اندرونی حساسیت اور خاموشی سے مشکلات کا سامنا۔ قیادت پسند، حکم چلانے والا نہیں۔ اسد مرد کو ذمہ داری اٹھانا پسند ہو سکتا ہے، وہ مشکل وقت میں آگے بڑھ کر فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف دوسروں پر حکم چلانا نہیں ہوتا۔ قائدانہ صلاحیت، ذمہ داری، اعتماد اور رہنمائی اس کی خصوصیات ہیں۔ وفاداری کا جواب وفاداری سے دیتا ہے، اگر اسے خلوص ملے تو وہ رشتہ نبھانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ مضبوط ہونے کے باوجود محبت کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ ہر مضبوط انسان کے دل میں ایک نرم پہلو بھی ہوتا ہے۔ اسد مرد بھی چاہتا ہے کہ کوئی اس کی محنت، تھکن اور خاموش احساسات کو سمجھے۔ برج اسد کہ مرد کی اصل طاقت صرف اس کا اعتماد یا مضبوط شخصیت نہیں، بلکہ اس کا حوصلہ، ذمہ داری کا احساس، وفاداری، عزت نفس
اور اپنے قریبی لوگوں کے لیے مخلص رہنے کی کوشش بھی اس کی اہم خوبیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، مضبوط انسان بھی محبت، احترام اور سچی قدردانی کا محتاج ہوتا ہے۔ آپ کی رائے میں برج اسد کے مرد کی سب سے نمایاں خوبی کیا ہے؟ خود اعتمادی، وفاداری، قیادت یا عزت نفس؟ اگر آپ اپنا مکمل نجومی تجزیہ جانتے ہیں تو آپ کی تاریخ، پیدائش، وقت اور مقام کے مطابق تفصیلی ذائچہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔